میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج کل پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہے۔ ایک طرف احتجاج بھی ہو رہا ہے، ایک طرف پابندی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور الگ الگ اعتبار سے ہر ایک اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہے۔ آج میں انشاءاللہ العظیم مختصر سے وقت میں آپ کو حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، پردہ کیا ضروری ہے، اور کیا اگر کوئی حجاب کے ساتھ کوئی خاتون اگر رہتی ہے تو کیا یہ اس کے لیے بوجھ ہوگا یا اس کے لیے رحمت ہوگی، اس کے لیے سیفٹی ہوگی یا سیفٹی نہیں ہوگی۔ آج انشاءاللہ العظیم دو چند باتیں آپ اس حوالے سے سماعت بھی کریں گے۔ اسلامی قانون کو بھی، اور اسلامی قانون کے تحت اگر بچی، کوئی عورت، کوئی بہن، کوئی ماں اگر عمل کرتی ہے تو اس کا فائدہ اسے کیا میسر آتا ہے، اس کو بھی آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور کے اگر حالات کا جائزہ لیں، ترقی یافتہ دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو اب اس کے ذریعے مختلف ذرائع کے ذریعے لوگوں کے یہ ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ذہن میں اس طریقے سے ایک شوشہ رکھا جاتا ہے کہ عورت بھی تو ایک انسان ہے، جس طریقے سے مرد انسان ہے اسی طریقے سے عورت بھی تو انسان ہے، جس طریقے سے مرد آزادی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، مرد جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے وہ چلا جاتا ہے، بیٹھتا ہے، جاتا آتا ہے، تو عورتوں نے کیا قصور کیا؟ عورتوں کی کون سی ایسی غلطی ہے کہ اس کو پابند کیا جائے، اس کو حجاب میں رکھا جائے، پردے میں رکھا جائے، چھپا کر رکھا جائے؟ مرد جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے جا سکتا ہے، عورت جہاں چاہے جس طریقے سے نہیں جا سکتی۔ اس طریقے سے بات کو بیان کر کے اور پھر عورتوں کے ذہن و دماغ میں، ہماری قوم کی مسلم بچیوں کی ماں اور بہنوں کے دماغ کے اندر اس بات کو رکھا جاتا ہے گویا کہ یہ تم پر جبر کیا جا رہا ہے، یہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے حق کو چھینا جا رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، اور تمہیں جو ہے ایک گویا کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے اور پردہ کروایا بھی جا رہا ہے، گویا کہ جو تمہاری آزادی ہے وہ آزادی کا حق چھینا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں کہ اس طریقے کی باتیں جو ہے ظاہر بھی ہوتی ہے، لوگ اس طریقے کی گفتگو بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ عورت کے حوالے سے جو اس طریقے کی جو گفتگو کی جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے کہ پردہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے۔ پردے کے ذریعے عورت جو ہے آزادی حاصل کر سکتی ہے، سیف رہ سکتی ہے، محفوظ رہ سکتی ہے۔ پردہ اس کی عزت و ناموس کا محافظ ہے، اس میں عورت کی عزت بھی ہے، اس میں عورت کا وقار بھی ہے، اس میں عورت کا رتبہ بھی ہے، اس میں عورت کا مرتبہ بھی ہے، اس میں عورت کی شان بھی ہے، اس میں عورت کی پاکیزگی بھی ہے، اس میں اگر دیکھیں تو عورت کے لیے بہت زیادہ اونچا مقام ہے۔ اور اگر کوئی پردہ کرتی ہے، عورت حجاب میں رہتی ہے، وہ جتنی زیادہ باحجاب رہے گی اتنی زیادہ محفوظ رہے گی، اتنی ہی زیادہ وہ سیف رہے گی۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج اگر دیکھیں تو ہر عقل مند انسان انصاف کی نظر سے دیکھ سکتا ہے کہ جن ممالک کے اندر اگر وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ عورتیں آزاد رہنی چاہیے، جس طریقے سے چاہے اپنی زندگی گزارے، تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ مگر میں آج ہی کے دور کے اعتبار سے اگر بات کروں، اور آپ تمامی حضرات کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جن ممالک کے اندر پردے پر پابندی ہے، حجاب پر پابندی ہے، یا وہ ممالک جو انگریزوں کے ماتحت چلتے ہیں یا ان کے قانون کو فالو کرتے ہیں، جس میں پردے کی بات تو بہت چھوڑ دیجئے، جس میں لباس بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، جس میں عورتیں عریاں نظر آتی ہیں، جس میں عورتیں مکمل طور پر لباس تک کے نہیں پہنتی ہے، جس میں عورتیں جو ہے وہ کھلے طور پر جو ہے پھرتی نظر آتی ہے، اگر آپ دیکھیں اور انسان سوچتا ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ اس طریقے سے جو ہے اگر عورت اگر اس طریقے سے نکلتی ہے گویا کہ اسے ایک حق دیا جا رہا ہے، اسے آزادی حاصل ہو رہی ہے۔ مگر یاد رکھ لیجئے کہ پردے کو اس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قرار دے کر اس کی بے پردگی کو رواج دیا گیا،
اور ایسے ذرائع اور حالات پیدا کیجیے جن سے عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط ہو، ایک ساتھ رہے، ایک ہی آفس کے اندر مرد بھی ہے اور بے پردہ عورت بھی اسی کے ساتھ رہے گی، اور اسی طریقے سے ہر جگہ پر جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم آدمی کے برابر ہو اور جس طریقے سے چاہو رہ سکتے ہو۔ حجاب کی کیا ضرورت ہے، کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا کہ ان ممالک کے اندر کپڑے کو بھی جو ہے معیوب تصور کیا جا رہا ہے، اور گویا کہ ان کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے اپنے اعتبار سے تم زندگی گزارو۔ اب دیکھیں کہ اس کا نقصان جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط، ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملت جب اس طریقے سے ہوگا، اور قانونی طور پر عورت کو جب یہ اختیار دے دیا جائے گا کہ تم جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے تم رہو گے، تو جب وہاں پر اور جس مرد کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارنا چاہے، جس طریقے سے چاہے وہ اس طریقے سے رہ سکتی ہے، فطری خواہشات کو پورا کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، اور وہاں کا حال کیسا عبرتناک ہوگا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس وجہ سے معاشرہ بگڑ جائے گا، معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب پھر اس کے بعد سوسائٹی کے اندر کوئی کسی کی عورت جو ہے وہ وہاں پر محفوظ نہیں رہے گی، کوئی بچی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، ہر کوئی اسے دیکھے گا تو ہر کوئی للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گا، اور پھر اس کے بعد نہ اس کی عزت، نہ وہ دوسروں کے عورتوں کی حفاظت وہ کر سکے گا، نہ اس کی عزت کرے گا، نہ دوسرے اس کے بہنوں اور ماؤں کے ساتھ عزت کا سلوک کریں گے، اور پھر اس طریقے سے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، اور وہ بگاڑ کا نتیجہ آج اگر آپ دیکھیں جو ہے ویسٹرن کلچر کو اگر آپ دیکھیں، اور جو ہے امریکہ اور اس کے علاوہ برطانیہ وغیرہ اور انگلینڈ وغیرہ وہاں کے ممالک اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر عریانیت عام ہونے کی وجہ سے زنا اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی وہاں پر محفوظ ہے۔ کالج کے اندر جائیں تو وہاں پر محفوظ نہیں ہے، اسکول کے اندر جائیں تو وہاں پر محفوظ نہیں ہے، بازاروں میں، پارکوں میں، جہاں کہیں بھی چاہے وہ اس طریقے سے جو ہے بےہودہ حرکتیں کرتی نظر آئیں گی، عیاشیاں کرتے نظر آئیں گے۔ یہ سارے معاملات اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہاں پر رہنے کے بعد بے پردگی عام ہو جائے اور لباس تک ان کا چھین لیا جائے اور ان کو کہا جائے یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارے لیے آزادی ہے، یہ آزاد خیالانہ ہے، یہ مرد کے ساتھ میں تم ایک جیسا سلوک کر سکتے ہو اور اسی طریقے سے آپ رہ سکتے ہو۔ وہاں پر جب اس طریقے کا رواج عام ہو گیا ہے، اب وہاں پر اگر کوئی شادی شدہ جوڑے بھی رہتے ہیں تو ان کی شادیاں زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتی ہے، طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اچھے گھرانوں کے اندر طلاق کی نوبت، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کے ساتھ رہنا نہیں چاہے گی، وہ آفس میں کسی اور کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، اسکول میں کسی اور کے ساتھ معاملات ہیں، گھر کے باہر کسی اور کے ساتھ معاملات ہیں، مرد وہاں پر کسی اور کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے، عورت کسی اور کے ساتھ، اس لیے کہ وہاں پر حجاب کا تصور نہیں، وہاں پر پردے کا تصور نہیں، وہاں پر اپنے آپ کو کور کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے عریانیت عام ہوگی تو یاد رکھ لیجئے بے حیائی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی تو یاد رکھ لیجئے گا پھر گناہ زیادہ ہوگا، پھر اس کے بعد ہر انسان جو ہے وہ نہ کسی کی عزت کرے گا نہ کسی کے ساتھ احترام کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب اس طریقے سے ناجائز تعلقات خوب سے خوب عام ہو جائیں گے تو پھر ناجائز اولادوں کی پیداوار بھی ہو جائے گی، اور وہ اولاد ہونے کے بعد اپنے صحیح طریقے سے باپ تک کے نام کو نہ وہ پہچان سکتی ہے، نہ باپ کسی کو کہہ سکتی ہے کہ اصل میرا باپ ہے کون۔ یہ سارے معاملات اس وقت ہوں گے جب انسان بے حیائی کی طرف گامزن ہو، برائی کی طرف۔ اسلام قانونی فطرت ہے، اسلام نے ہمیں بہت سارے اصول دیے ہیں، اور اسلام کے ہر اصول کے اندر، اسلام کے ہر قانون کے اندر انسانوں کے لیے اتنا زیادہ فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ اگر یہ پردے کی بات، حجاب کی بات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں۔ اپنی پارسائی کی حفاظت، نگاہوں کو نیچے رکھنے کی بات یہ قرآن دے رہا ہے، یہ تعلیم خدا تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا، ایک تو یہ کہ خدا کا حکم ہے، اور جب خدا کا حکم آ گیا یاد رکھ لیجئے اس سے بہتر کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا قانون سب سے بہتر قانون، بلکہ اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے
وہی انسان کامیاب رہے گا، اور اگر اس کے برخلاف اگر جائے گا، زندگی گزارے گا، اس کی زندگی تباہی کے دہانے پر ہوگی۔ آپ دیکھیں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تبارک و تعالی عنہا بیان فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھے تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کر اس کی اوڑھنیاں بنا لی، اپنی چادروں کو انہوں نے اپنی اوڑھنیاں بنا لی اور پھر اس طریقے سے پہن کر انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ پتہ یہ چلا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلامی طور پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یاد رکھ لیجئے اسی میں فائدہ ہے، یاد رکھ لیجئے جو اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہیں، قرآنی فرمان پر عمل کرتے ہیں، حجاب کے ساتھ رہتے ہیں، اسی میں ان کے لیے فائدہ بھی ہے اور اسی میں کامیابی بھی ہے، اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں عصمت کی حفاظت بھی ہے، پارسائی کی حفاظت بھی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو بے پردہ ہوں گی، یاد رکھیں اس کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ انسان اسی لیے سب سے پہلے قرآن مقدس نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، پھر فرمایا اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ انسان سب سے پہلے اس کی نگاہیں بہکتی ہیں، وہ کسی کو دیکھتا ہے، اب پھر وہ دیکھتا ہے تو نگاہیں جب بہکتی ہے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل میں خواہشات جنم لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، ان برائیوں کو وہ عمل کرنا چاہتا ہے، اور پھر یاد رکھ لیجیے اس کا آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے، پھر دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھ لیجیے پھر معاشرے کے اندر خلفشار پیدا ہوتا ہے، پھر تباہی آتی ہے، برائیاں ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ایک انسان جو ہے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے وہ عورت اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی عصمت محفوظ رہے، وہ محفوظ رہے، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پردہ کرے، وہ حجاب کے ساتھ رہے۔ جب وہ حجاب کے ساتھ رہے گی اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، اس کی آبرو محفوظ رہیں گی۔ یاد رکھ لیجئے اسلام نے تو عورتوں کو نابینا مردوں کے ساتھ بھی اگر وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی پردے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین ہے۔ اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نابینا ہیں، وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی خود حضرت ام سلمہ بیان کرتی کہ حضور نے ہمیں حکم دیا کہ پردہ کر لو، حضور نے حکم دیا کہ پردہ کر لو۔ ام مکتوم آئے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے ہیں، پردہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ کہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے، ہمیں پہچان بھی نہیں سکتے، تو ہمیں پردے کا آپ نے حکم فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کیا تم دونوں نے نہیں دیکھتی؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم بھی ہمیں اسلام دے رہا ہے۔ وہ تو نابینا ہے مگر تم نابینا نہیں ہو نا، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، اس لیے کہا کہ تم پردہ کر لو۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں اسلامی کانسیپٹ کو آپ دیکھیں کہ یہ نظریہ کہ آپ دیکھیں اسلام نے جو ہمیں پردے کی تعلیم دی، عورتوں کو پردے کے ساتھ رہنے کا کے حوالے سے جو حکم دیا اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، آپ نے وہ مثال بھی دیکھی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف اگر کھلی مٹھائی رکھ دی جائے، شیرنی رکھ دی جائے، میٹھی چیز رکھ دی جائے، ایک پلیٹ کے اندر کھلے طور پر رکھ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد دوسری پلیٹ کے اندر بھی ویسی ہی شیرنی رکھی ہوئی ہے مگر اس کے اوپر کچھ جالی ڈال دی جائے یا کوئی کسی چیز سے اس کو جو ہے ڈھانک دیا جائے، مکھیاں جو آئیں گی، مکھیاں اس کھلی پلیٹ کی طرف بھن بھنائیں گی، اس لیے کہ اس میں وہ چیزیں موجود ہیں اور اس طرف جو ہے جانے کی کوشش کریں گی۔ اب اس پر مکھیاں بیٹھ جائے، لوگ کہیں گے ارے دیکھو یار کتنی مکھیاں آ رہی، کتنی مکھیاں آ رہی۔ بھائی مکھیاں آ رہی اس کا قصور نہیں ہے، تم نے اس پلیٹ کو کھلا رکھا ہے، تمہارا قصور ہے۔ تم نے اگر اس کو محفوظ رکھا ہوتا، تم نے اس کو اگر جو ہے دوسری پلیٹ سے یا دوسرے برتن سے ڈھانک کر رکھا ہوتا تو پھر اس جانب جو ہے مکھیاں نہ آتی۔ بس آپ اسی مثال کے ذریعے سمجھے، جو عورت
جو خاتون پردے کے ساتھ رہتی ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کر لیتی ہے، اس کی آبرو بھی محفوظ رہتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو کور کر کے رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو برقع پہنے رکھا ہے۔ اب وہ جا رہی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ وہ حسینہ ہے یا نہیں ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یا اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، وہ کیسی ہے، کوئی جان نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ پردے کے اندر جا رہی ہے۔ مگر اس کے برخلاف اگر کوئی بالوں کو سجا سوار کر لہراتے لہراتے جائے، چہرہ دکھا دکھا کر جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، اب وہ جائے گی تو یاد رکھ لیجئے دیکھنے والا نہ دیکھنے والا ہر کوئی اس کی طرف مائل ہوگا اور دیکھے گا کہ ہاں یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کے بارے میں تبصرے ہوں گے، اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے جو ہے گپے ہاکے جائیں گے، پھر اس کی طرف لوگوں کی نظریں ہوں گی، پھر کوئی اسے چھیڑنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد آگے چل کے نہ جانے کیا کیا معاملات ہوں گے، گویا کہ اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ وجہ یہ ہے قصور اس میں کس کا ہے، تو یاد رکھے پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں ایک طرف سے اس نے اس طرف سے قدم بڑھایا اور اپنے آپ کو اس نے کھلا طور پر چھوڑا، گویا کہ اسلامی جو قانون ہے اس کے برخلاف اس نے کام کیا، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ آج جو اس طریقے کی باتیں جو ہو رہی ہے حجاب کے حوالے سے، آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہماری بہت ساری بہنیں بچیاں جو اس طرف سے آگے آ رہی ہیں، حجاب میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا ہو تو باحجاب رہیں گے، اسلامی قانون کو فالو کریں گے۔ یاد رکھیں بڑے مبارکباد کے قابل ہے وہ تمام کے تمام لوگ کہ جو اسلام کے طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہے، اسی میں بلا شبہ کامیابی ہے، اسی میں بلا شبہ کامرانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھ لیجئے اس طریقے سے عمل کرتے وہ زندگی گزارے گی، بلا شبہ وہ کامیاب رہیں گی اور کامران رہیں گی، مگر اس کے برخلاف اگر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھ لیجئے اس کا نقصان بڑا ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ پردہ اگر کوئی کرتا ہے، حجاب سے اگر کوئی رہتی ہے تو اس کے بہت سارے فوائد، دنیاوی طور پر بھی فائدے ہیں، آپ نے جیسے بات کیا اخروی طور پر بھی فائدے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ اگر آپ امہات المؤمنین کی زندگی کو دیکھیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، اور اس کے بعد اگر اللہ کی نیک بندیوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے چاہے کیسا ہی مرحلہ کیوں نہ آ گیا، پردہ کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تب بھی انہوں نے پردہ کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوشنودی ہے، وہ اس پر عمل کیا تو اس طریقے سے اخروی طور پر بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پردہ ایمان کی علامت ہے، پردہ اسلام کا شعار ہے، پردہ یہ مسلمان خواتین کی پہچان ہے، پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے، پردہ شرم و حیا کی علامت ہے، پردہ اور حیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے، اور با حیا اور با پردہ عورت کو معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، شرف کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس طریقے سے پردہ یہ زحمت نہیں ہے بلکہ پردہ عورتوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر پردے کے ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ العظیم وہ کامیابی ان کو حاصل، دنیاوی اعتبار سے بھی انہیں کامیابی رہے گی، اخروی اعتبار سے بھی انہیں کامیابی رہے گی۔ اس سے جو چاہتے ہیں کہ کامیاب بن جائے اسلامی طور طریقے پر عمل کریں، ہم اپنے معاشرے کے اندر پردے کو رائج کریں، عام کریں، مگر یہ رسمی پردہ نہ ہو بلکہ جس طریقے کا حکم دیا گیا وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے کور کرتے ہوئے پردہ کرے، ڈیزائن دار برقعے نہ ہو کہ تاکہ ان برقعوں پر لوگوں کی نگاہیں پڑے، نہیں بلکہ سادہ سے برقعے ہو، سادہ سا حجاب ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، اور اس طریقے سے جائیں گے بلا شبہ اس میں کامیابی ہے، بلا شبہ اس میں کامرانی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر خوب سے خوب عام کرنے کی کوشش کریں، اس کو رواج دے، اور بچیاں ہم سوچتے ہیں کہ بڑی ہو جانے دو اب پھر اس کے بعد ہم پردہ کروائیں گے، ابھی تو اس کی رسم باقی ہے، ابھی تو منگنی نہیں بھی، جب تک کہ ویسے چلنے دو۔ یاد رکھ لیجئے ہم اگر اسلامی طور طریقے پر اگر اپنی زندگی نہیں گزارتے یا ہمارے گھروں کے اندر یہ اسلامی طور طریقہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے قصور پھر کسی اور کا نہیں، قصور تو ہمارا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام کی تمام چیزوں پر عمل کریں، قرآنی فرامین پر عمل کریں، حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کریں تو انشاءاللہ العظیم ہم کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو پردے کی پابندی کرنے کی مولا تبارک و تعالی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں کچھ غلطی ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم
الذي لا الہ الا هو الحي القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.